بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں قریش پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف جمع کر کے لے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خندق کھودی، ظاہری اسباب سے کام لیا، وہیں دعاؤں کا بھی سہارا لیا۔ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا، اس کے حضور گریہ و زاری ایسے کام تھے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر عمل پیرا رہے۔ راکم نے کئی مرتبہ کافی دیر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت پلاننگ پر غور و فکر کیا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کیا۔ آپ نہایت بیدار مغز اور وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے قائد تھے۔ غزوہ احزاب کے دوران بھی دشمن کے گروہوں اور ان کی کارروائیوں پر مسلسل نگاہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحہ بلمحہ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنا پسند فرماتے تھے۔ ایک رات شدید سردی تھی، ہوا بھی تیز و تند تھی اور رات بہت تاریک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ انہیں معلوم ہو کہ اس وقت دشمن کیا پلاننگ کر رہا ہے، ان کی خبر کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے مستقبل کے ارادے کیا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کوئی ہے جو احزاب کی خبر لے کر آئے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میرا ساتھ نصیب کرے گا۔ رات کا وقت، شدید سردی، دشمن کے پاس جانا اور اس کی خبر لانا کوئی آسان بات نہ تھی۔ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ معاملہ اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دے رہے تھے، کسی کے لیے واضح حکم نہیں تھا، اس لیے سب لوگ خاموش تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرما رہے ہیں، کون ہے جو قریش کی خبر لائے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میرا قرب نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام پھر خاموش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر اپنی بات دہرائی۔ جب سکوت نہیں ٹوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخصیت کا خود تعین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ اٹھو، ان لوگوں کی خبر لاؤ، لیکن کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے وہ میرے خلاف بھڑک اٹھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ قریش کی خبر لے کر آؤ تو اب گریز کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہیں پکڑا نہ جاؤں؟ ارشاد فرمایا، تم بالکل پکڑے نہیں جاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس دعا کا مجھ پر یہ اثر ہوا، میرا سارا خوف دور ہو گیا اور میں نہایت شاداں و فرحاں اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ تو مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے ذرا بھی سردی نہیں لگ رہی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی رکاوٹ کے دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی، تاریکی ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا، ایک جگہ دیکھا کہ آگ کا الاؤ جل رہا ہے، ابو سفیان اپنی کمر کو آگ سے سینک رہا ہے۔ میں بھی اس کے ساتھیوں کے ساتھ الاؤ پر بیٹھ گیا۔ میں نے سنا کہ ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے، اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھو کہ وہ کون ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کوئی جاسوس بھیج رکھا ہو جو ہماری باتیں سن رہا ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ذہین اور فطین اور بروقت فیصلہ کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے فوراً اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا،
تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا خاموش رہو، شکر ہے کہ تم فلاں بن فلاں ہو۔ پھر میں نے ایک اور سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے بھی اس سے کہا کہ خاموش رہو۔ اسی طرح میں نے اپنے ارد گرد اور کئی لوگوں سے یہ سوال پوچھا۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان کی ذہانت اور فطانت تھی کہ انہوں نے فوراً اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو، ورنہ اگر ان میں سے کوئی ان سے پوچھ لیتا کہ تم کون ہو تو ممکن ہے کہ ان کے بارے میں دشمن کو معلوم ہو جاتا اور ان کا راز فاش ہو جاتا۔ ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا قریش کے لوگوں، یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں، بنو کرزیہ نے ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، تیز و تند ہوا نے ہمیں خوف زدہ کر دیا ہے، حتیٰ کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نہایت مشکل ہو گیا ہے، میری مانو تو فوراً لوٹ چلو۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے اونٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان میرے نشانے پر تھا، میں چاہتا تو اسے بہت آسانی سے تیر مار سکتا تھا، مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ وہ بھڑک اٹھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی نئی بات نہ کرنا، چنانچہ میں اپنے ارادے سے باز رہا اور اپنی خواہش پر عمل نہ کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن پورا ہو چکا تھا اور وہ نہایت اطمینان سے واپس اپنے کیمپ میں آتے ہیں۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں مگر مسلمانوں کے امام، ان کے قائد، ان کے کمانڈر اپنے خیمے میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، اللہ سے نصرت اور فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے قریب ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آہٹ محسوس کی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا، میں آپ کے قریب گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی، آپ نے اشارے سے مجھے قریب کیا، سردی تھی، اس چادر کا ایک حصہ میرے اوپر ڈال دیا، میں کچھ دیر چادر اوڑے رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کا حال پوچھا، میں نے قریش کا حال بتایا کہ وہ میدان خالی کر کے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کیجئے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر دے، اور اے اللہ قیامت کے روز اسے میرا ساتھی بنانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں ان کے قریب ہی سو گیا۔ اسے کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق، اسے کہتے ہیں محبت کہ ایک ساتھی نے کارنامہ انجام دیا تو اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کا ایک حصہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دیتے ہیں اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ وہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیہ وقت بھی نماز پڑھتے رہے، تہجد ادا کر رہے ہیں۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ساتھی کو جگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور اس سے حال احوال پوچھ رہے ہیں۔ قم یا نعمانو، قم یا نعمانو، ارے کثرت سے سونے والے اٹھو، قم یا نعمانو، قم یا نعمانو، ارے کثرت سے سونے والے اٹھو، کثرت سے نیند کرنے والے اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں ہیں مگر اس کے باوجود اپنے صحابہ سے مزاح فرما رہے ہیں۔ نعمان کا معنی ہے کثرت سے سونے والا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب قائد کی آواز پر اٹھے، نماز ادا کی، اور جب دن چڑھا تو دیکھا کہ دشمن میدان خالی کر گیا ہے، وہ ناکام و نامراد ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ محاذ جنگ پر مسکرا رہے ہیں، وہ منصور و مظفر ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک اور آپ کا دیا ہوا لقب نعمان کبھی نہیں بھولا۔